والدان صبح ہوتے ہی اپنے عادت کے مطابق ایکسرسائز کرنے چلا گیا تھا۔ پھر کمرے میں واپس آئے تو اس کی نظر سوئی ہوئی زرش پر پڑی۔ والدان کے لب مسکرائے اور پھر اسے اس تحفے کا خیال آیا جو والدان نے کل رات ہی منگوایا تھا۔ والدان نے اپنے بیگ سے وہ ڈبہ نکال اسے زرش کے پاس رکھ دیا۔ نہ جانے کتنی دیر والدان نے زرش کے معصوم چہرے کو دیکھ اپنے دل میں سکون اتارتا رہا۔ جب زرش اس کی نظروں کی تپش سے کس مسانے لگی تو اس کا خیال کر کے والدان وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زرش اس کا دیا تحفہ دے کر بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن مایوسی اسے تب ہوئی جب وہ کمرے سے باہر حالی کلائیوں کے ساتھ آئی۔ والدان کے ماتھے پر کئی بال پڑے، مگر اس سے پہلے کہ وہ زرش کے پاس جاتا سلیمان صاحب اپنی ویل چیئر پر بیٹھے والدان کے قریب آئے۔ والدان بیٹا جی۔ والدان نے زرش سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ تمہارا کس زبان میں شکریہ ادا کروں بیٹا، تم نے زرش کو بچانے کے لیے اپنی جان مشکل میں ڈالی۔ میں تو تمہارا مقروض نہیں انکل، ایسا مت کہیں، میں نے جو بھی کیا وہ میرا فرض تھا۔ نور بیوی ہے میری، مجھے ہمیشہ اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے یہ فرض سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ نور میری ہی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسی، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری نور کی حفاظت کی۔ کوشش کروں گا میری باقی کی زندگی اللہ کا شکر ادا کرنے اور اپنی غلطیوں کا مداوع کرنے میں گزرے۔ والدان نے مسکرا کر کہا تو سلیمان صاحب بھی مسکرا دیے۔ بالکل صحیح کہا تھا شایان نے کہ تم سے بہتر زرش کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جی؟ والدان نے حیرت سے پوچھا۔ جب میں نے شایان سے مدد مانگی تو شایان نے مجھے کہا تھا کہ وہ چاہے تو ہم سب کو ایسی جگہ پر چھپا دے کہ عربی کبھی بھی ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ شایان نے کہا تھا کہ زرش کو کسی کی ضرورت ہے، کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور وہ ساتھ تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہیں زرش کی اور زرش کو تمہاری ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لیے بنے ہو دونوں۔ اسی لیے تو ہم دونوں نے تمہیں مجبور کیا تھا اس نکاح کے لیے، اور دیکھو نا شایان کی بات درست ثابت ہی ہوئی۔ دیر سے ہی صحیح تمہیں اپنے جذبات کا احساس تو والدان حیرت سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہا تو اسے اپنے دوست کی چالاکی پر حیرانی ہو رہی تھی، کتنی آسانی سے اس نے والدان کو بیوقوف بنایا تھا۔ والدان آہستہ سے مسکرائے اور ہاں میں سر ہلایا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ شایان کی اس چالاکی پر اسے ایک بار داد تو ضرور دے گا۔ سدا خوش رہو بیٹا، سلیمان صاحب نے اسے دعا دی۔ اچانک ہی والدان کے ذہن میں ایک بات آئی۔ انکل آپ سے ایک بات پوچھوں؟ والدان نے اپنی مٹھیاں کستے ہوئے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ سلیمان صاحب بھی اچانک سے اس کے بدلنے والے رویے کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا یہ اس حادثے کا اثر ہے جس کی وجہ سے زرش بول نہیں سکتی؟ سلیمان صاحب نے والدان کے سوال پر گہرا سانس لیا اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کروایا، لیکن سب نے یہی کہا کہ زرش کو گلے کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا مسئلہ نفسیاتی ایسا ہے جیسے ایک خوف ہے اس کے دل میں جو اسے بولنے نہیں دیتا، اور ایسا وہ جان بوجھ کر نہیں کرتی، اس کا خوف اسے چاہ کر بھی بولنے نہیں دیتا۔ زرش کا اس پر کوئی قابو نہیں، اگر وہ خوف نکل جائے تو زرش پھر سے بول سکتی ہے، مگر ہم نے اور بہت سے سائیکالوجسٹ نے زرش کا یہ ڈر بھگانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے ناکامی کا سامنا ہوا۔ سلیمان صاحب نے گہرا سانس لی۔ بہت زیادہ کوششوں کے بعد تو میں مایوس ہو گیا، پتہ نہیں زرش کا یہ ڈر کیسے نکلے گا۔ اور وہ پھر سے بولنے لگی کہ بہت چلبلی تھی میری بچی، والدان زندگی سے بھرپور اس شیطان کی نظر کھا گئی اس کو، سلیمان صاحب نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا، اور وہاں سے چلے گئے۔ جبکہ والدان وہیں کھڑا ان کی باتوں اور زرش کے خوف کے بارے میں سوچنے لگا تھا، تبھی والدان کی نظر زرش پر پڑی جو شاید کسی کام کی وجہ سے اسی طرف آ رہی تھی۔ والدان ایک بڑے سے پلر کے پیچھے چھپ گیا اور زرش کے قریب آتے ہی اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ زرش کی سانس اس کے سینے میں اٹکی تھی۔ تمہاری چوڑیاں کہاں ہیں نورہان؟ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ میں نے تمہیں پہنانے کو کہا تھا۔ والدان نے زرش کو کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو زرش اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو چھڑوانے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں ناراض ہوں آپ سے، تو کیوں پہنتی؟ زرش نے گھبرا کر اشارہ کیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم مان گئی، والدان نے منہ بنا کر کہا۔ ایسا کب لگا آپ کو؟ زرش نے آنکھیں بڑی کر کے حیرت سے پوچھا۔ ارے اب جب میرے واپس آنے پر عیسیٰ بے چینی سے باہوں میں آئی تھی تو مجھے معصوم کو تو ایسا ہی لگنا تھا نا؟ والدان کی بات پر زرش کا چہرہ دہک اٹھا تھا۔ نہیں، میں ناراض ہوں اور اتنی آسانی سے نہیں مانوں گی، اتنا زیادہ ڈانٹا تھا آپ نے۔
زرش نے اترا کر اشارہ کیا۔ والدہ نے اچانک سے اسے کھینچ کر اپنے بہت قریب کر لیا۔ زرش کی سانس اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ والدان کی گرم سانس سے اپنے کان پا محسوس کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں مناؤں گا، مگر اس کے بعد تمہیں مجھے تڑپانے، میری راتوں کی نیند اپنے معصوم اقرار سے چرانے اور پھر گھر سے باہر جانے والی غلطی کا بے حساب چکانا ہوگا، اس لیے تیار رہنا جان۔ والدان وہ سے حساب دینے ہیں تم نے۔ والدہ نے اتنا کہہ کر اس کے کان کی بالی کو جو اسے چھوڑ دیا۔ زرش نے بس ایک نظر سے اپنے دہکتے چہرے کے ساتھ دیکھا اور پھر جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ والدان مسکراتے ہوئے اسے وہاں سے جاتے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی پھر سے اس کی بے آوازی کے بارے میں سوچنے لگا۔ والدان نے شایان سے جو فرمائش کی تھی اسے سن کر شایان پچھلے 5 منٹ سے مسلسل کہہ کے لگا رہا تھا، ایسا بھی کوئی لطیفہ نہیں سنا دیا میں نے؟ والدان نے دانت پیس کر کہا۔ نہیں یار، بات ذرا یہ ہے کہ تمہارے جیسا سرور انسان جس کا ایٹیٹیوڈ اس کی ناک پر رہتا تھا، اب جب ایسی بات کرتا ہے نا تو بڑا زیادہ مزہ آتا ہے۔ شایان اتنا کہہ کر پھر سے ہنسنے لگا۔ تب کا کیا خیال ہے ویسے جب آپ جانان کو پہاڑی کے اس گھر میں لے کر گئے تھے؟ کیا میں نے ایسا کیا تھا؟ اور نہرا تو تمہارا بھی کم نہیں تھا، اور اب ہان والدہ نے کم نہیں تھا درا بہان۔ والدہ نے درا بہان پر زور دیتے ہوئے طنز کیا۔ اچھا یار غصہ مت کرو، تمہیں بس ایک سرپرائز پلان کرنا ہے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ میں جانان کو بول دیتا ہوں، پھر دیکھنا وہ اور حاملہ مل کے سب سیٹ کر لیں گی۔ شایان کے بابا والدہ نے سکون کا سانس لیا۔ اسے یہ سب ان کی مدد سے کرنا عجیب لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتا، مجبوری بھی تو تھی نا، اپنی متاع جان کو منانا بھی تھا، اسے کہیں باہر بھی نہیں لے کے جا سکتا تھا، اسی لیے والدہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ گھر پر ہی سرپرائز پلان کرے گا، اور اس کے لیے والدان کو باقی سب کی مدد چاہیے تھی۔ ویسے بھی 2 دن سے وہ بہت زیادہ مصروف رہا تھا، زرش کو تو ایک بار بھی دیکھ نہیں پایا تھا۔ اگر زرش کا معاملہ نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی یہ سب برداشت نہیں کرتا۔ والدان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ وہاں سے چلا گیا۔ ابھی والدان جا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی ٹکر سامنے سے آتی اشال سے ہوئی، جس کی وجہ سے اشال کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ والدہ نے ایک نظر موبائل پر کھلی فیس بک کو دیکھا اور پھر موبائل پکڑ کر اشال کو پکڑا دیا۔ کبھی اس کی دنیا سے باہر نکل کر بھی چلا کرو، والدان نے پہلے جیسی سنجیدگی سے کہا۔ کبھی اپنا یہ سستا ایٹیٹیوڈ سربراہ کا بھی بات کر لیا کرو۔ اشال نے والدان کو گھور کر کہا تو والدان بھی جواباً کافی دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھورتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ سڑا کہیں کا۔ اشال جو دور کی غرض سے باہر جانے لگی تھی، شایان کو وہاں بیٹھا دیکھ کر رکی۔ پتہ نہیں کیوں اشال کو اس شخص کی آنکھوں سے عجیب سے وحشت ہوتی تھی۔ اشال نے شایان سے دھیان ہٹا کر اپنا موبائل کو پھر سے دیکھنا شروع کر دیا، جس آدمی کی آئی ڈی کو وہ کب سے دیکھی تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے اچانک اشال کی نظر ایک جگہ ٹھہرتی گئی۔ گلابی لبوں پر ایک مسکان اور ہری آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ کافی چالاک ہو، اشال نے مسکرا کر کہا، پھر اس بندے کی آئی ڈی کو بند کر کے موبائل پینٹ کی پاکٹ میں رکھا۔ کون چالاک ہے؟ اشال کو اپنے پیچھے سے جنان کی آواز سنائی دی۔ اشال مسکراتے ہوئے مڑی۔ تمہارا ہسبینڈ اور کون؟ میں سوچتی ہوں کہ تم جیسی پری کو یہ باغڑ بلا ہی ملا تھا کیا؟ شادی کرنے کے لیے اس سے تو بہتر کمالی زندگی تھی میری طرح کی، اشال نے اترا کر کہا، جبکہ جنان کی سوئی تو ایک ہی لفظ پر اٹکی تھی، ہاں 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 باغڑ بلا۔ ہاں ہاں کتنا مزہ آئے گا جب شایان کو یہ کہہ کر پکاروں گی میں، اف مجھے تو ابھی سے مزہ آ رہا ہے۔ جنان ہنستے ہوئے اپنے باتوں میں ہی لگ چکی تھی۔ اشال نے بھی سکھ کر سانس کے لیا اور جنان کے ساتھ باتوں میں لگی۔ اچھا اشال، تمہیں پتا کہ شایان نے مجھے کیا کہا ہے کہ ہم نے زرش کے لیے سرپرائز پلان کرنا ہے کل رات تک؟ آؤ نیچے چل کے آپ ہی سے ڈسکشن کرتے ہیں اس بارے میں۔ اشال بھی دلچسپی سے جنان کے ساتھ چالی۔ زرش کو انہوں نے بہانے سے فاطمہ بیگم کے پاس بھیج دیا تھا اور انہیں خاص طور پر ہدایت دی کہ زرش کو باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ والدین تو کسی کام سے اپنا حلیہ مکمل طور پر بدل کر چلا گیا تھا۔ اس وقت حال میں سبھی موجود باتیں کر رہے تھے سوائے ساتھ کے جو علیحدہ سے ایک صوفے پر سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ ارے کیا ہوا کیپٹن، آپ کیوں اتنے اداس ہیں؟ شایان نے ساتھ کے پاس بیٹھ کر شرارت سے پوچھا۔ ارے یار دیکھو سب کی زندگی کتنی حسین ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ والدین کا بھی نکاح ہو گیا جس کی طرف سے ہمیں تو کوئی امید نہیں تھی، لیکن لگتا ہے کہ میرے نصیب میں شادی کا لفظ ہی نہیں لکھا گیا۔
سان ایک ٹھنڈیا بڑھ کر دور کھڑی موبائل استعمال کرتے اشال کو حسرت سے دیکھ کر کہا، کل سے اشال نے بات کرنا تو دور سعد کو بلایا تک نہیں تھا، تو تمہارے لیے بھی کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ شایہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، ارے اپنے اتنے نصیب کہاں، ہم تو کمالے ہی مر گئے۔ سا نے اس مرتبہ کافی اونچی آواز میں کہا تاکہ اشال کو متوجہ کر سکے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ ارے کیوں بلا، میرے ہوتے ہوئے آپ کس طرح سے کمالے رہ سکتے ہیں ارجنٹ جی؟ اشال جلدی سے اس کے پاس آئی تو صاحب اس کی بات پر مسکرایا، یہ دیکھیے نا، یہ سوشل میڈیا بڑے کمال کی چیز ہے، اب ایک سیکنڈ میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ڈھونڈوں گی۔ اشال نے نظر اپنے موبائل پر غور کر کہا، ہاں دیکھیے مل بھی گئی۔ اشال نے جلدی سے موبائل اس کے سامنے کیا تو اشال جو اس وقت پانی پی رہا تھا موبائل پر موجود تصویر کو دیکھ کر بری طرح سے کھانسنے لگا، کیونکہ وہاں کسی لڑکی کی نہیں بلکہ ایک بینس کی تصویر تھی، جبکہ سعد کا تو دل کر رہا تھا کہ اس لڑکی کا موبائل ہی دیوار میں دے مارے۔ ارے کیا ہوا، پسند نہیں آئی؟ سوری ٹو سے ایجنٹ جی، جتنا آپ کا اسٹینڈرڈ ہے نا، آپ کو تو یہی مل سکتی ہے۔ اشال نے اتنا کہہ کر میں موبائل اس کے ہاتھ سے لیا، اتراتی ہوئی وہاں سے چلے گی، جبکہ ساتھ ابھی تک سکتے کے عالم میں تھا۔ آخرکار اشال نے اپنا غصہ نکال ہی لیا تھا۔ تیکھی مرچ ہے وہ میرے دوست، آپ پسند آئی ہے تو منہ تو جلائے گی نا تمہارا۔ شایہ نے ایک آنکھ دبا کر تو سعد دانت کچکچا کر رہ گیا، ایک مرتبہ میری دسترس میں تو آ جائیے دیکھی مرچی، ہر بات کا بدلہ لوں گا اسے۔ سعد نے من ہی من میں اشال سے بدلہ لینے کے کئی منصوبے بنا لیے۔ ان سب سے مل کر سارا دن محنت کی تھی اور شام کو چھت پر ہر چیز بالکل اسی طرح تھی جیسا والدہ نے چاہا تھا۔ جانان تو کب سے زرش کو اپنے ساتھ تیار کرنے لے کر آئی ہوئی تھی، اور زرش کے کئی بار پوچھنے کے باوجود جانان نے اسے اتنا ہی بتایا تھا کہ سب اس کے لوٹنے کی خوشی میں پارٹی کرنے لگے ہیں۔ کالے رنگ کی لانگ میکسی میں لمبے بالوں کو کھلا چھوڑا مناسب سے میک اپ اور ریڈ لپسٹک سے کے ساتھ زرش نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وجہ کیا ہے صاحب کی؟ زرش نے الجھن میں ہا کر اشارہ کیا۔ زرش کو نہیں لگتا تھا کہ پارٹی کے لیے اس طرح تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ کچھ نہیں، بس میرا دل کر رہا تھا کہ میں تمہیں حد سے زیادہ پیارا تیار کروں۔ یاد ہے بچپن میں ماما کا میک اپ پکڑ کے میں تمہیں لگاتی تھی، پھر تم مجھے لگاتی اور بھوت بن کے ہم چوکیدار بابا کو کتنا ڈراتے تھے۔ جانا نے ہنستے ہوئے کہا تو زرش بھی وہ میٹھی یادیں یاد کر کے مسکرا دی۔ چلو اب تم یہ جولی پہن لو اور مجھے بھی تیار ہونے دو۔ جانا نے اپنی پلکوں پہ مسکارا لگاتے ہوئے کہا، ویسے بھی جانان کو تو بس ایک چھوٹا سا بہانہ چاہیے ہوتا تھا اپنی خوشی پوری کرنے کے لیے۔ زرش نے ٹاپس پہنے چونکہ میکسی کا گلا کافی تنگ اور کام والا تھا تو زرش نے ان ٹاپس پر ہی اکتفا کرنا بہتر سمجھا، مگر تبھی زرش کی نظر چوڑیوں کے اس ڈبے پر پڑی جو اسے والدہ نے دیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے والدہ نہ تو اس کے سامنے آیا تھا اور نہ ہی اس سے بات کی تھی، تو کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ زرش نے گھبرا کر سوچا، بے سہاتا طور پر آنکھیں آنسوں سے بڑھ گئی تھی۔ زرش نے جلدی سے چوڑیاں نکالی مگر ان میں کالے رنگ کی چوڑیاں تھی ہی نہیں۔ اور یہ ریڈ پہن لو، بہت پیاری ہیں۔ جانا نے جلدی سے سرخ رنگ کی چوڑیاں اس کی نازک کلائیوں میں پہنا دی، اور پہلے کی طرح ہی ان کی کھنکھناہٹ سن کر زرش کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ گھر میں جو بھی فنکشن ہے والدین اس میں شامل ہو، ورنہ ہر رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ اشال اور ہامنہ نے مل کر سارا چھت بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کروایا تھا، اور سارا کام مکمل ہو چکا تھا، بس دونوں مل کر میز پر موجود کانچ کی کینڈلز جلا رہی تھی۔ ہامنہ عثمان کی غصے سے بڑی آواز پر حملہ کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ لو ہو گیا مسئلہ، ہامنہ نے منہ بسور کر کہا۔ جب سے خدا نے ہامنہ کو امید لگائی تھی عثمان کی محبت میں تو پہلے سے بھی کہیں گنا زیادہ اضافہ ہی ہوا تھا، مگر ساتھ ساتھ ہی عثمان حامنہ کی جان کا عذاب بھی بن گیا تھا۔ ایسے مت چلو گر جاؤ گی، یہ مت کھاؤ، تمہارے لیے اچھا نہیں، کام کو ہاتھ بھی مت لگانا، آرام کیا کرو، تم بس اداس کیوں ہو، ہر وقت ہنسی مسکراتے رہا کرو۔ یہ سب تو عثمان کے پسندیدہ ڈائلاگ بن چکے تھے۔ عثمان کا بات چلتا تو وہ حمنہ کو بیڈ سے نیچے قدم بھی نہ رکھنے دیتا۔ تم یہاں چھت پر کیا کر رہی ہو پتہ ہے نا، ڈاکٹر نے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے اور تم یہاں 3 فلور پر ہو۔ عثمان نے غصے سے کہا۔ اشال نے اپنی آنکھیں گھمائی اور وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ عثمان چلتا ہوا حامنہ کے قریب آیا، شلوار قمیض میں گرم چادر اپنے گرد لپیٹے وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔
لیکن ہمنا اسے ہلکی سے ہی گوری تھی۔ تم بات کیوں نہیں مانتی جانے جہاں؟ عثمان نے ہمنا کو کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کیا، اپنی چادر کو ان دونوں کے گرد لپیٹ دیا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت تانگ کرتے ہیں عثمان، اتنی پابندیاں لگا دی ہیں آپ نے مجھ پر۔ ہمنا نے منہ بنا کر شکوہ کیا۔ اس کے حساب سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی اس کوشش پر وہ حساب مزید تانگ ہوا تھا۔ تمہاری اور ہماری گڑیا کی صحت میرے لیے سب سے بڑی ہے، اس کے لیے تو مجھے تمہیں 7 پردوں میں بھی چھپانا پڑے تو میں وہ بھی کر جاؤں گا۔ عثمان نے بہت محبت سے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا، 7 پردوں کا تو پتہ نہیں آپ کا، بات چلے تو مجھے قید ضرور کر دے، اور ضروری تو نہیں کہ گڑیا ہی ہو، وہ میرا گڈا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہمنا کی بات پر عثمان نے ریتو کی طرح مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے جان جہاں اتنی سجاوٹ اور ارینجمنٹ ہم پر تو کبھی اتنی عنایت نہیں کیا آپ نے۔ عثمان کی بات پر ہمنا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ عثمان آپ کے برتھ ڈے پر اتنا کچھ تو کیا تھا میں نے، آپ کو یاد نہیں؟ پھر جب ہمنا بولتے بولتے رکی، پھر شرما کا عثمان کی باہوں میں چپکی۔ عثمان کا کہہ فضا میں بلند ہوا، وہ رات بھی بلا میں بھول سکتا ہوں جانے جہاں، میری زندگی کے سب سے حسین رات تھی۔ تم نے تو میری زندگی کو اتنا حسین بنا دیا ہے جانے جہاں کہ آپ مرنے کا بھی غم نہیں۔ ہمنا نے فوراً اپنا ہاتھ عثمان کے لبوں پر رکھا اور ہلکی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ایسی باتیں مت کیا اگر، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ ہمنا نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا، عثمان صرف دوری کا صرف خیال ہی اس کی دھڑکنیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ عثمان نے مسکرا کر اس کی نم آنکھوں کو چوما اور شرارت میں پیار بڑی گستاخی کر کے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ عثمان جی آپ اتارے مجھے، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ ہمنا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جانے جہاں سیڑھیاں چڑھ کے آ تو گئی ہو، اب اترنے نہیں دوں گا، اور کوئی دیکھ بھی لے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عثمان اسے بازو میں اٹھا کر آہستہ سے سیڑھیاں اترنے لگا، تب بھی انہیں کسی کے سیٹی بچانے کی آواز آئی۔ ہمنا نے گھبرا کر سیڑھی کے اوپر کھڑی اشال کو دیکھا، جو جینز ٹاپ میں ملبوس ببل چباتے ہوئے موبائل کو دیکھ رہی تھی، اور ہمنا کی نظر پڑتے اشال نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ ہمنا کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا، جبکہ عثمان تو کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے کمرے میں لا چکا تھا۔ آپ بہت برے ہیں عثمان، ہمنا نے گلہ کیا۔ میں کتنا برا ہوں اس کا اندازہ تو تمہیں کمرے میں جا کر ہوگا۔ عثمان کی مانی ہیزی بات ہمنا خود میں ہی سمٹی تھی۔ جانان زرش کو اپنے ساتھ چھت پر یہ کہہ کر لے گئی کہ جو پارٹی انہوں نے رکھی ہے وہ چھت پر ہے، اور چھت پر پہنچتے ہی جانان نے زرش کو دروازے سے چھت پر بھیجا اور خود مسکرا کر ساتھ موجود کھڑکی سے چھپ کر باہر دیکھنے لگی۔ زرش کسی کھوئے ہوئے بچے کی مانند گھوم کر ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ جانان نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھ پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، ہنسی کر روکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے جانان شاہ؟ شایان کی آواز اپنے کانوں کے بالکل پاس محسوس کر کے جانان گھبرا کر پلٹی اور شایان کو دیکھا۔ ڈرا دیا آپ نے شایان، میں تو اتنے مزے سے زری کی جاسوسی کر رہی تھی۔ جانان نے ہنستے ہوئے دوبارہ اپنا رخ کھڑکی کی طرف کیا۔ بہت بری بات ہے جانان شاہ، اتنا گناہ ہوتا ہے کسی کے جاسوسی کرنے کا۔ شایان نے بہت محبت سے اپنی باہوں میں سمیٹ کر کہا۔ جانان اس کے کمر میں مچلنے لگی۔ جھوٹ مت بولیے، سعد بھائی ایجنٹ ہے نا، اگر جاسوسی کا گناہ ہوتا تو وہ ایجنٹ کیوں ہوتے؟ جانان نے شایان کو حیران کیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ سعد ایجنٹ؟ اشال نے بتایا۔ جانان نے جلدی سے بتایا تو شایان کو غصہ آ گیا۔ ایسی باتیں جاننا جانان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ شایان کو ویسے ہی اشال لڑکی بڑی مشکوک لگتی تھی، اور اب تو معاملہ جانان کا تھا۔ شایان نے سوچ لیا تھا کہ ساتھ سے کہے گا کہ اسے اپنے زبان میں سمجھا لے، اس سے پہلے کہ اشال کو دارا کا سامنا کرنا پڑے۔ شایان کی سنہری آنکھوں میں وحشت اٹھتی تھی جسے شایان نے جانان کا معصوم چہرہ دیکھ کر چھپا لیا۔ چلو جانان شاہ چلتے ہیں جہاں سے شایان نے کہا۔ جانان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ جانان شاہ، تم کس سوچ میں اتنا تیار ہوئی؟ شایان نے شرارت سے پوچھا تو جانان نے منہ پھلا لیا۔ کیوں نہیں ہو سکتی میں تیار؟ اور اگر آپ کو اتنی ہوری لگ رہی ہو نا تو آنکھیں باندھ کر لے باغڑ بلے کہیں کے۔ جانان نے اپنا نازک ہاتھ بھی اس کی آنکھوں پر رکھ دیا تو شایان اس کی بات پر کہہ کر لگا کہا سے کمرے میں آ کر دروازہ باندھ کر کے جانان کو اپنی باہوں میں بھرا۔
بری نہیں جنان شاہ، تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ یہ دل کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باہوں میں لے لو، تمہاری سجاوٹ کو اپنے ہونٹوں سے نذرانہ عقیدت پیش کرو، پھر مجھے یہ بھی تو ثابت کرنا ہے نا کہ میں سچ میں باگر بلا ہوں۔ شایان نے پرتابش نگاہوں سے جنان کے لپسٹک سے سجے گلابی ہونٹوں کو سہلا کر کہا۔ جنان ہمیشہ کی طرح گھبرا کر شایان کی پناہوں میں چھپ گئی۔ کیا ہوا جنان شاہ، تمہیں نہیں جاننا کہ کتنی خوبصورت لگ رہی؟ شایان کے سوال پر جنان نے اس کی باہوں سے نکلے بغیر انکار میں سہلا، لیکن مجھے تو بتانا ہے کہ تمہیں کتنی خوبصورت، اور یہ بھی کہ میری زندگی میں آ کر تم نے کیسے اس کو خوابوں کی دنیا بنا دیا ہے۔ شایان نے بہت محبت سے کہہ کر اس کا چہرہ اوپر یہ بہت نرمی سے جنان کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیا۔ باہر موجود چاند بھی شمع کا بادوں میں چھپا تھا۔ زرش چھت پر آئی تو بہت زیادہ حیران ہوگی۔ پورے چھت کو سفید اور سرخ پردوں سے بہت زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ لائٹنگ اور جگہ جگہ جلنے والی موم بتیوں نے سجاوٹ کو چار چاند لگا دیے تھے، مگر پریشان تو زرش اس بات پر تھی کہ جنان نے تو بتایا تھا کہ یہاں سب اس کے ملنے کی خوشی میں پارٹی کریں گے، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ زرش کی نظر سرخ گلاب اور پھولوں سے سجے ایک میز پر پڑی، جہاں بالکل ویسا ہی کیک پڑا تھا جیسا زرش نے واردان کے لیے منگوایا تھا۔ تبھی زرش کو تاریخ یاد آئی، آج ان کے نکاح کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ زرش میز کے پاس گئی تو وہاں کالے رنگ کی 3 ڈائریاں پڑی تھی۔ زرش نے پہلی ڈائری کو اٹھایا تو اس میں ایک جگہ پر بک مارک لگا ہوا تھا۔ زرش نے وہ صفحہ کھولا، 1 سال پہلے کی تاریخ صفحے کے اوپر لکھی گئی تھی۔ زرش کو وہ تاریخ یاد تھی، تبھی تو جنان اور حملہ کا ولیمہ ہوا تھا۔ زرش نے نیچے لکھی تحریر کو پڑھنا شروع کیا اور شایان کے ولیمے پر ایک پڑی پر نظر پڑی، میری ٹوٹے پروں والی پڑی پر۔ اس بھی میں سب سے علیحدہ بیٹھی خود میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اس سے میں پہلی نظر میں پہچان گیا تھا۔ مجھے وہ بالکل اپنے جیسی لگی، کسی سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا اسے، بالکل میری طرح ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی اس کے درد سے واقف نہیں، لیکن مجھے پتا تھا اس کی ہر تکلیف، ہر غم سے واقف تھا میں۔ ایک پل کو خیال آیا کہ کاش وہ میری ہو جائے، میں اس کے درد میں سما جاؤں اور وہ میرے درد میں سما جائے، اور یوں ہی دونوں کا غم مٹ جائے۔ زرش کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ جلدی سے اس نے وہ ڈائری چھوڑی اور دوسری ڈائری اٹھائی جہاں کافی جگہ پر بک مارکس لگے تھے۔ زرش نے کانپتے پہلا صفحہ کھولا۔ 2 مہینے پہلے کی تاریخ تھی، سوچا نہیں تھا کہ اس پری کو پھر سے دیکھوں گا، یہی اپنے گھر میں کسی گمشدہ بچے کی طرح گھومتے ہوئے۔ جاننا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ مجھے دیکھے بغیر، مجھ سے بات کیے بغیر وہ اس دل کو دھڑکا جاتی ہے جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اسے تو خود سے ڈرانا چاہیے۔ مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں آیا، پہچان آئی تھی، عقیدت آئی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کا مسیحا ہوں، لیکن میں کوئی مسیحا نہیں، بس ایسا شخص ہوں جسے زندگی سے پیار نہیں۔ اگر مجھے زندگی سے پیار نہیں تو اس کے بے آباد ہونے کی سچائی جاننے پر اپنے اندر سب کچھ ٹوٹا ہوا کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ زرش کی آنکھیں اب نم ہو چکی تھی، اس نے بے چینی سے صفحے پلٹے تھے۔ اگلی تاریخ ان کے نکاح کی تھی۔ قسمت تو دیکھو، موت کو چاہنے والے اس واردان خان کی ٹوٹے پروں والی وہ پڑی اسے ہی سونپ دی گئی تھی۔ وہ تو کوئی حق نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے تڑپا جاتی تھی۔ اب کیسے اس سے خود کو دور رکھوں گا؟ میں سامنے ہی نہیں جاؤں گا اس کے، اور اگر وہ سامنے آ گئی نہ تو ڈرا دوں گا اسے۔ اس کا ٹوٹا دل یہ برداشت نہیں کر پائے گا اور نفرت کرے گی وہ مجھ سے۔ ہاں، یہی صحیح ہوگا۔ تو کیا اس کی ان کان سی آنکھوں میں آنسو دیکھا میرے سینے میں موجود پتھر دل ٹوٹ جائے گا؟ اس پتھر کو ٹوٹ ہی جانا چاہیے، ویسے بھی مجھے وہ پتھر بھی نہیں چاہیے۔ زرش اب بہت زیادہ رونے لگی تھی، ہر لفظ زرش کے دل کو کاٹ رہا تھا۔ زرش نے کپکپاتے ہاتھوں سے اگلا صفحہ کھولا جو آج سے 1 مہینہ پہلے کا تھا۔ وہی ہوا نا جو ہونا تھا، توڑ دیا میں نے اسے، اس کے معصوم دل کے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کر دیے۔ کرتا بھی کیا میں؟ وہ کہتی کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، ایسا کیسے کر سکتے ہے وہ؟ اسے کیا لگتا ہے کہ اس شخص نے اس کے جسم کو تکلیف پہنچا کر اسے توڑ دیا تھا تو وہ برا تھا؟ میں تو وہ ہوں جس کی محبت اس کی روح کو چھلنی کر دے گی، اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ ایسے شخص کو کیسے چاہ سکتی ہے وہ؟ لیکن نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی سزا دے دی جائے گی۔ وہ دل کے
ٹوٹنے کی وہ تو جاتے جاتے مجھے ہی توڑ گئی، پورا کا پورا بکھیر کے مجھے۔ زرش نے اپنے آنسو پونچھے اور پھر اس ڈائری کو چھوڑ کر نیچے پڑی اس آخری ڈائری کو اٹھایا جو کافی پرانی لگتی تھی۔ اس میں بس ایک ہی بک مارک لگا ہوا تھا جہاں 6 سال پہلے کی تاریخ تھی۔ اپنی زندگی میں بہت سی وحشتیں دیکھی ہیں میں نے، میری اپنی زندگی ایک وحشت ہی تو تھی، لیکن جو میں نے آج دیکھا وہ تو انسان کے روپ میں چھپے بیڑیوں کی حیوانگی کی منہ بولتی داستان تھی۔ کیا کوئی اتنا بھی گھٹیا ہو سکتا ہے پیسے کی خاطر اپنی قوم کی عزت کا سودا کر دے؟ پھر وہاں پر وہ کان سی آنکھوں والی لڑکی جو پھٹے کپڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں باقیوں کی طرح اسے بھی آرمی کے حوالے کرنے کے بجائے سب سے چھپا کر ہسپتال لے گیا۔ جانے کیوں؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں اس درندے نے اس کے مان کو تو نقصان نہیں پہنچایا؟ جانے کیوں؟ ڈاکٹر کے لبوں سے انکار سن کر سکون کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ جانے کیوں اس کے گناہگار، اس کے ستم گر کو ڈھونڈ کر تکلیف دینے کی چاہ میں مسلسل ایک مہینہ مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ جانے کیوں اس کی تکلیف اپنے وجود میں محسوس ہو رہی تھی، میں تو اپنی تکلیف کو بھی محسوس نہیں کرتا تھا، پھر اس کی کیوں؟ بھول جاؤں گا اسے میں، ہاں بھول جاؤں گا۔ زرش نے روتے ہوئے اس ڈائری کو اپنے سینے سے لگایا۔ اپنی آبرو کی جس داستان کو لے کر وہ ڈرتی تھی اس کا سائے تو وردان ہمیشہ سے جانتا تھا، جسے زرش اپنے سبز آنکھوں والے مسیحا سے دور ہوتے ہوئے بھی اس کے قریب رہی تھی۔ اسی طرح وردان بھی تو رہا تھا، کیسے زرش اس کے جذبوں کو نہ دیکھ پائی۔ نور اچانک سے وردان نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو زرش جلدی سے پلٹی اور وردان کے سینے پر سر رکھ کے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ یہ سب میں نے تمہیں اپنی محبت کی سچائی سے واقف کروانے کے لیے کیا تھا نور، تمہیں دکھی کرنے کے لیے نہیں۔ وردان نے اس کا چہرہ اوپر کر کے بہت محبت سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں نور، اپنے کہے ہر لفظ کے جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ اپنی بیوقوفی میں اپنی ہی بکھری ہوئی پری کی روح کو بھی توڑ دیا میں نے۔ کیا تم مجھے دل سے معاف کرو گی؟